اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ایک چیونٹی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، ایک روایت میں بھی آتا ہے کہ دنیا میں 3 بادشاہ ایسے گزری ہیں جنہوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی ہے، اس میں سے ایک حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام بھی ہے۔ یہ اپنے مقدس باپ کے جانشین ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو جیسے نبوت عطا فرمائی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی نبوت کے مقام سے سربلند فرمایا، سرفراز فرمایا، اور سلطنت دونوں سعادتیں سرفراز فرما کر تمام روئے زمین کا بادشاہ بنا دیا، اور 40 برس تک آپ تخت سلطنت پر جلوہ گر رہے۔ جن و انس، شیاطین، چرند پرند درندے، سب پر آپ کی حکومت تھی، سب کی زبانوں کا آپ کو علم عطا کیا گیا، اور طرح طرح کی عجیب و غریب صنعتیں آپ کے زمانے میں بروئے کار آئیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ۔ سورۃ النمل، رکوع نمبر 2 اور پارہ نمبر 19۔ ترجمہ: اور حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد کے جانشین ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ اے لوگو، ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہمیں ہر چیز میں سے عطا کیا گیا ہے، بے شک یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل خداوندی ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں ایک دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن مَّحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورِ الرَّاسِيَاتِ اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ۔ سورۃ سبا، رکوع نمبر 2 اور پارہ نمبر 22۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ: اور سلیمان کے بس میں ہم نے ہوا کو تابع کر دیا، اس کی منزل کی صبح کی منزل 1 مہینے کی راہ اور شام کی منزل 1 مہینے کی راہ اس کے لیے بنا دی، اور ہم نے اس کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہایا، اور جنوں میں سے وہ ایسے جن بنائے جو اس کے کام کرتے، اور سب کے سب اس کے رب کے حکم سے، اور جو ان میں ہمارے حکم سے پھرے ہم نے اسے بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب چکھایا۔ اس کے لیے ہم نے آگ کے محلات بنائے، اور اللہ نے فرمایا اس کے لیے ہم آگ بناتے جو چاہتا، اونچے اونچے محل اور تصویریں اور بڑے حوضوں کے برابر لگن اور لنگردار دیگیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے یہ سب کچھ عطا کیا۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام جن و انس وغیرہ اپنے تمام لشکروں کو لے کر طائف یا شام کی وادی میں وادی نمل سے گزرے، جہاں چیونٹیاں بکثرت تھی۔ تو چیونٹیوں کی جو ملکہ تھی، جو مادہ اور لنگڑی تھی، جو چیونٹیوں کی مادہ تھی، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں بھی فرمایا ہے، اس نے تمام چیونٹیوں سے کہا کہ اے چیونٹیوں کے لشکروں، تم سب اپنے گھروں میں چلی جاؤ، ایسا نہ ہو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر بے خبری میں تم سب کو کچل کر چلا جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس چیونٹیوں کی ہزاروں میل دور سے جب یہ بات سنی تو آپ مسکرا دیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون فتبسم ضاحکا من قولها۔ سورۃ النمل، رکوع نمبر 2، پارہ نمبر 19۔ ترجمہ: یہاں تک کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ وادی نمل میں گزرے تو ایک چیونٹی بولی، اے چیونٹیوں کے گروہ، تم اپنے اپنے گھروں میں چلی جاؤ کہ تمہیں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر بے خبری میں کہیں کچل نہ ڈالے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے 3 میل کی دوری سے جب یہ بات سنی تو آپ مسکرا دیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس پیارے پیغمبر کو اتنے معجزات عطا کیے تھے۔ قرآن مجید نے
اس کے بارے میں مکمل گواہی دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ہوا تابع کر دی، جن آپ کے تابع کر دیے، انسان آپ کے تابع کر دیے، اور یہاں تک کہ اگر آپ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ کا جو سفر ہوتا ہے وہ مہینوں کا سفر آپ دنوں میں طے کر لیا کرتے تھے، اور دنوں کا سفر آپ سیکنڈوں میں، منٹوں میں طے کر لیا کرتے تھے۔ قرآنی واقعات سے ہمیں یہ بات تو ضرور سبق آتی ہے، ہمیں یہ بات تو ضرور سیکھنے میں ملتی ہے کہ چیونٹی کی آواز کو 3 میل کی دوری سے سن لینا یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت انبیاء کرام کی بصارت اور سماعت کو عام انسان کی بصارت پر قیاس نہیں کر سکتے، بلکہ حق یہ ہے کہ انبیاء کرام کا سننا، دیکھنا اور دوسری طاقتیں عام انسانوں کی طاقتوں سے کہیں بڑھ کے ہوا کرتی ہیں۔ یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت انبیاء کرام علیہ السلام کا ہنسنا، مسکرانا، یہ تمام چیزیں احادیث مبارکہ میں موجود ہیں کہ آپ جو ہے وہ مسکراہٹ سے تبسم فرمایا کرتے تھے۔ کہکا لگا کر آپ نے کبھی بھی کوئی انبیاء کرام ایسا نہیں گزرا کہ جس نے کہکا لگا کر ہنسا ہو۔ منقول ہے کہ ایک مرتبہ حضرت قتادہ محدث جو کہ نہایت ہی بلند پایہ عالم اور جامع علوم علامہ تھے، بالخصوص علم حدیث اور تفسیر میں تو اپنا مثل ان کا کوئی نہیں تھا، کوفہ تشریف لائے تو ان کی زیارت کے لیے ایک عظیم الشان محل جمع کیا گیا، لوگ جمع ہو گئے۔ آپ نے تقریر فرماتے ہوئے حاضرین سے کئی بار یہ فرمایا، یعنی مجھ سے جو چاہو پوچھ لو، سألو اما شئتم۔ حاضرین پر آپ کی علمی جلالت کا ایسا سکہ بیٹھا ہوا تھا کہ سب لوگ دم بخود ساکت و خاموش بیٹھے رہے، مگر جب آپ نے بار بار للکارا تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ابھی بہت کم عمر تھے خود کمال ادب سے کچھ نہ بولے، مگر آپ نے لوگوں سے کہا کہ آپ لوگ حضرت قتادہ سے یہ پوچھئے کہ وادی نمل میں جس چیونٹی کی تقریر سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرا کر ہنس پڑے تھے، وہ چیونٹی نر تھی یا مادہ تھی؟ چنانچہ جب لوگوں نے یہ سوال کیا تو حضرت قتادہ ایسے سٹ پٹائے کہ بالکل لاجواب ہو کر خاموش ہو گئے۔ پھر لوگوں نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت فرمایا کہ آپ اس بات کا جواب دے دیجئے، تو آپ نے بتایا کہ چیونٹی جو ہے وہ مادہ تھی۔ حضرت قتادہ نے فرمایا کہ اس کا ثبوت کیا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے جواب دیا کہ اس کا ثبوت کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس چیونٹی کے لیے لفظ استعمال کیا ہے وقالت نملہ، مؤنث کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے۔ اگر یہ چیونٹی نر ہوتی تو اللہ فرماتا وقال نملت، مذکر کا صیغہ استعمال کیا جاتا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ رحمۃ اللہ نے اس دلیل کو تسلیم کر لیا۔ امام ابو حنیفہ کی دانائی اور قرآن فہمی پر حیران رہ گئے اور اپنے بڑے بول پر نادم و شرمندہ بھی ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو کمالات کے معجزات عطا کیے تھے۔ انبیاء کرام کی تمام صفات کا تقاضا اور ان پر ماننا ہم سب مومنین کی یہ نشانی بھی ہے، اور ان پر ایمان رکھنا ہم سب کا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کرام علیہ السلام عام انسانوں سے کہیں بڑھ کر ہوا کرتے ہیں۔ آمین۔